مجھے سسلین مافیا اور گاڈ فادر کی گالیاں دی گئیں، کس طرح ایک ایسی پٹیشن پر کارروائی شروع کر دی گئی جسے اس زمانے کے چیف جسٹس نے فضول اور ناکارہ قرار دے کر مسترد کر دیا، کس طرح نیب کو 3 ریفرنس دائر کرنے کا حکم ملا اور کس طرح سزائیں دی گئیں، کس طرح مطلوبہ فیصلے حاصل کرنے کے لیے سینئر ججوں کے گھر جا کر دھمکیاں دی گئیں، یہ ساری باتیں ریکارڈ پر آ چکی ہیں۔ اس شرمناک کھیل کے سارے کرداروں کے چہرے بھی بے نقاب ہو چکے ہیں۔ وہاں سے حق اور سچ کی گواہیاں سامنے آ گئی ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ کے ذریعے ڈسکوالیفائی کروایا گیا، وہ فیصلہ ایکچولی کہیں اور ہوا تھا، جوڈیشری سروس استعمال ہوئی۔ بالکل یہی نظر آتا ہے، جو چین آف ایونٹس ہیں وہ وہی شو کر رہے ہیں کہ اسی طرح ہوا۔ یہ سب کو سزا دینی ہے، وہ کہا گیا کہ ہم نے آج سب کچھ ڈالا ہے، کرنا پڑے۔ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بہت زیادتی ہوئی ہے۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے کہ احتساب کورٹ کے اوپر ایک مانیٹرنگ جج بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی سپریم کورٹ کا جج بیٹھا ہوا ہے۔ میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا۔ نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن بھی بڑی سسپیشس لگتی ہے مجھے۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک بہت بڑی شخصیت کے اوپر کرپشن کا الزام تھا اور اس کو کرپشن کے الزامات کے اوپر سزا ملے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن اب ہمیں بعد نظر میں یہ لگتا ہے کہ وہ ایک اور ہی پولیٹیکل پروسیس تھا جس میں ہم سب استعمال ہو۔ اسٹیبلشمنٹ کے اس فیصلے کے اندر کہ نواز شریف صاحب کو فارغ کرنا بائی ہک اور بائی کروک، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان وہ بھی شامل تھے۔ پرائم منسٹر کا اپنا نام تو نہیں تھا، جس طریقے سے ان کو پھر پاناما کی بجائے اقامہ کی بنیاد پہ فارغ کیا گیا، تو اس سے ایک تاثر تو یہ ملا کہ کوئی ایویڈنس نہیں مل رہی تھی۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے کیونکہ میں نے اپنا معاملہ تو اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔